أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اسے جھٹلایا جب ان میں کا ایک انتہائی بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے جب اللہ کے رسول نے یعنی سمود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کے پانی کی حفاظت کرنا، ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ، تو ان لوگوں نے رسول کو جھوٹا سمجھ کر اس کی کوچیں کاٹ دیں اور ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ہلاکت ڈال دی اور پھر ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ ان کے استباح کن انجام سے نہیں ڈرا۔ یہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 11 سے 15 ہے۔ اس زمین پر اللہ کی جو چند بڑی نشانیاں بندوں کو دکھائی گئی، ان میں ایک نشانی کا اس میں ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ایک اونٹنی عطا کی، جیسے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کی دعوت سارے رسولوں کی جو دعوت تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم اس کی عبادت کرو۔ اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ رسولوں سے قوم نے نشانیاں طلب کی، تو ہر رسول کے زمانے میں جس طرح کے حالات ہوتے اللہ ویسے معجزے دیتا، اور وہ معجزے رسول کی سچائی کی نشانی ہوا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک اونٹنی دیا، اور صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، تم اس کی حفاظت کرنا، اس کے پینے کے پانی کی حفاظت کرنا۔ اس اونٹنی کی خوبی یہ تھی کہ جیسے کنویں پر لوگ پانی پیتے تھے، آج کے ہزاروں سال پہلے ہینڈ پائپ یا نل اور بورنگ وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، کنویں سے لوگ پانی پیتے تھے۔ تو ایک دن کہا کہ تم اس کنویں سے پانی پیو، ایک دن اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی تھی۔ جس دن اونٹنی اس کنویں سے پانی پی لیتی تھی، دوسرے دن قوم کے لوگوں کو جس دن انہیں پانی نہیں پینا تھا تو اس پانی کے بدلے دودھ دیتی تھی، یعنی اتنا دودھ اس اونٹنی میں تھا، اتنا دودھ کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور پھر پورے قبیلے پوری قوم صالح کو دودھ پلاتی تھی، یعنی جتنا جس کو دودھ کی ضرورت ہے اس اونٹنی سے نکال لیتا تھا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اسے صرف پانی پلاؤ، اور تم پانی پلاؤ گے اور پورے قبیلے کے دودھ کی ضرورتیں وہ اونٹنی پوری کر دے گی، کیونکہ اللہ کی نشانی تھی وہ۔ بات اہل علم میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو جتنا پانی پلاتا اتنا اسے دودھ مل جاتا تھا۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، بس ایک دن تم پانی پیو کنویں سے،
ایک دن اسے پانی پینے دو۔ اب اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی نعمت تھی، کچھ دن چلا معاملہ۔ اب ان میں کا ایک سرکش آدمی کھڑا ہوا، لوگوں نے اسے جھٹلایا اور اس کے بعد رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک سرکش آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، اور پھر کچھ دنوں میں اونٹنی کو لوگوں نے قتل کر دیا، جو رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ اور ان کی جو نشانی تھی تو وہ عام اونٹنی جو زمین پر ہے اس طرح نہیں تھی، چلنے پھرنے میں، دودھ دینے میں عام اونٹنی تھی، مگر وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اللہ کا ایک معجزہ، رسول کو دی جانے والی نشانی تھی۔ تو اس میں اور عام اونٹنیوں میں فرق ہے۔ جسے رسول بشریت کے لحاظ سے، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے، انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے عام انسانوں کی ضرورتیں تھی، لیکن مقام مرتبے میں سارے انسانوں سے بلند و برتر تھے۔ تو اسی طرح اونٹنی جانوروں کی جو خصوصیات ہیں ان میں وہ سب کے برابر تھی، لیکن وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ ناقۃ اللہ اس کا کہا گیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اس کے پینے کی، پانی کی تم حفاظت کرنا۔ اب اس کے بعد جب ان کی سرکشی بڑھی تو قوم کا ایک سرکش آدمی اٹھا اور اس نے اس کی کوچیں کاٹ دی، اور اس طرح دھیرے دھیرے اس اونٹنی کو مار ڈالا جان سے۔ اور اونٹنی کو ہی صرف نہیں مارا، صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ تو رسولوں کو جھٹلانا، ان کو کاہن، جادوگر، مجنون، دیوانہ کہنا، شاعر کہنا، یہ تو عام سی چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسولوں کو اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اس لیے کہ دعوت اللہ سے بڑا اور بھاری بھرکم کوئی کام نہیں ہے، اس سے بڑی ذمہ داری کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس سے بڑے الزامات یا تہمتیں کسی دوسرے کام میں نہیں آتے۔ تو رسولوں کو صبر کی ٹریننگ تھی۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے، فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ کو چیلنج کرنے والی تھی کہ رسول کو بھی جھٹلایا، انہیں برا بھلا کہا، اور اللہ نے ایک نشانی بطور نعمت کے دی تھی۔ آج اگر کسی کو کوئی جانور، بھینس یا اونٹنی، گائے مل جائے کہ تم صرف پانی پلاؤ بس، اور یہ تمہیں دودھ دے گی اوریجنل، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن نعمت کی ناقدری، اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی توحید، یہ تینوں جرائم ان کے اندر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان پر ہلاکت نازل کی۔ کیوں؟ ان کو ہلاک کیوں کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ ان کا یہ جرم اتنا بڑا تھا۔ اچھا، یہ جرم پورے قبیلے کے لوگوں نے مل کے نہیں کیا تھا، اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ان کا بدبخت آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کی کوچیں کاٹ دی، اور کچھ چند لوگوں نے مل کے اس کے ذبح کر دیا۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو قوم کے چند لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آئے گا۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو فلاں نے جرم کیا تو سب پر کیوں آیا۔ اللہ کا نظام جرم کو اسی لیے حدیث میں ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما اپنے بھائی کی تم ہر حال میں مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے بات، ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہ مدد ہے۔ جب ظلم سے روکو گے تو اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اپنی پکڑ اور سزا روک لے گا۔ تو ظلم سے روکنا گویا اس کی مدد کرنا ہوا۔ تو قوم میں جب چند سرکش نوجوان ہو، جیسے آج بچے بگڑتے ہیں اور ہلاکت آتی ہے تو آدمی کنارے ہو جاتا ہے، ارے تو فلاں کا اپنے سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن وہ آگ دھیرے دھیرے پہنچ آتی ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور آپ برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں یا آنکھیں بند کر لیں تو اللہ کی گرفت سب کو اپنے لپٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے کوئی منکر، کوئی برائی آدمی دیکھے تو اسے نظر انداز نہ کرے، حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے۔
فتنے کا خدشہ ہے، نہیں روک سکتے، زبان سے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو کم سے کم دل میں اسے برا جانے، دل میں اس سے نفرت کریں، اس برائی سے، اور اسے موقع پائیں تو اسے سمجھائیں، برائی سے نفرت کریں اور برے انسان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اب اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور پھر اس عذاب میں ان کو ہلاک کر دیا اور برابر کر دیا۔ یعنی برابر کس طرح کیا؟ جب عذاب الہی آیا تو پوری بستی کو صاف کر دیا، کوئی اس میں نہیں بچا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جیسے ملبے کا ڈھیر ہوتا ہے، کوئی عمارت گرائی جاتی ہے بلڈوزر سے یا زلزلے سے تو ملبہ بن جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کا انجام ہوا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ رب ہے، ساری چیزوں کا مالک، طاقت و قوت والا ہے اللہ تعالی۔ ان کے اس انجام سے اسے کسی طرح کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ملکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا مالک ہے، اور قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے اس نے رسول بھیجا، نشانی بھیجی، لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، ناشکری کی، اور اللہ کی نشانی کے ساتھ ظلم کیا، اسے ذبح کر دیا۔ سمود قوم صالح علیہ السلام کے واقعات مختلف جگہوں پر، یہاں ایک نعمت کی ناقدری، ناشکری، رسولوں کو جھٹلانا اور اس کے انجام کا ان چند آیتوں میں شورہ شمس کی ذکر کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے اور ہر قسم کے شر، فساد، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔